السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکریہ ہاشمی، اور ہر ہفتے کی طرح سپہر میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اپنا پروگرام عقل ہے محو تماشا لے کر. اور جو لوگ ہمیں ریگولرلی فالو کرتے ہیں، ہمارے جو ریگولر ویورز ہیں، وہ بڑا اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا تھیم، اس کا ٹاپک اور اس کا جو ایک ڈومین ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایموشنز اور لاجک کے درمیان ایک ایسا راستہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں جس میں ہم کسی ایک چیز سے شاید زیادہ گورن نہ ہو جائیں اور کسی ایک چیز کی ہم زیادہ نہ سنیں، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی ایموشنز اور لاجک کے درمیان ایک ایسا راستہ بنائیں جو ایک ون ون ڈیل ہو، اور ان دا اینڈ ہم لاجک سے جو ہے وہ اپنے بہت سارے کام ان کو بہتر طریقے سے کرتے چلے جائیں. خواتین و حضرات، نئے سال میں جب ہم نے اپنا پروگرام سٹارٹ کیا تو ہم نے تھوڑا سا اس تھیم کو ڈسکس کیا پچھلے پروگرام میں کہ ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ ایموشنز اور جذبات کے ہاتھوں اس طرح کی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اچھا اب کیا کریں. دل کچھ اور کہہ رہا ہے، جسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں، دماغ کہتا ہے کہ نہیں فیصلہ کچھ اور ہونا چاہیے. کئی دفعہ موسٹلی ہم اپنے بہت سارے فیصلے اس لیے کر جاتے ہیں کہ دل یہ کہہ رہا ہے. جو دل یہ کہتا ہے وہ بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایموشنز سے شاید لیڈ کر رہے ہیں اور ایموشنز آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ بیٹا اس صورتحال میں کیا کرنا ہے. لیکن بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ ہم لاجک اور عقل کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھیں اور اس سے یہ دیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. آج کا پروگرام بیسیکلی ایک ایسے ٹاپک پہ ہے. ہم بیفور دا پروگرام جب مس تحسین اور مس شمائلہ سے میری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی تو سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے، کیونکہ آئی واز گوئنگ تھرو سم تھنگس جو کہ مجھے اس طرف لے کے جا رہی تھیں، اینڈ لکیلی وی ہیو دس شو ٹوڈے. سو ان شاء اللہ آئی ایم گوئنگ ٹو ریلیٹ مور دین آئی ہوپ آل آف یو، اینڈ بیسیکلی یو آر گوئنگ ٹو ریلیٹ ود دا سچویشن. اس سے پہلے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں. ایک لازمی حصہ ہمارے پروگرام کا ہمارے ساتھ موجود ہے مس شمائلہ بطول. مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر. مس تحسین ناصر از آلسو ورکنگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. مس ویلکم یو بوتھ آن دا شو. اور خواتین و حضرات، اس ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں جس کے لیے میں آج بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی پچھلے پروگرامز میں کچھ بات کی مائکرو ایڈکشنز کی، ان جگاڑ والی عادتوں کی جو ہم فٹافٹ سے ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو کسی سچویشن سے باہر نکالنے کے لیے، اور ہم نے جگاڑ کا لفظ ان کو اس لیے دیا کیونکہ وہ وقتی کوئی شاید سولوشن ہوتے ہیں اور لانگر رن میں لمبے وقت میں جا کے وہ ہمارے لیے کچھ بہت زیادہ فائدہ نہیں دیتے. انہی کے درمیان ہم نے ایک یہ بات کی جو کہ کنیکٹڈ ہے، آج کا شو جس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ ہے نیگیٹو فیلنگس، نیگیٹو تھاٹس. ہم اکثر اپنی زندگی میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں، سب کچھ برا لگ رہا ہوتا ہے، سب کچھ لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے. سو دس از آر ٹاپک، اور آج ہم اس کے اوپر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوتی ہیں، ان کو روکنے کا کیا طریقہ ہے. بلکہ روکنے کا تو شاید تھاٹس کو کوئی طریقہ ہے نہیں. ان فیکٹ ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ ان کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے. سو آپ کے اور جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کے درمیان مزید حائل ہوئے بغیر مس شمائلہ آپ کی طرف آؤں گا. نیگیٹو تھاٹس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ان کا پریمبل ڈسکس کر لیں کہ نیگیٹو تھاٹس کیا ہیں اور کیا معاملات ہیں ان کے. آج کے شو میں چونکہ ہم کرتے ہی تھاٹس کے اوپر بات ہیں اور ایموشنز کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن آج کے شو میں اسپیسیفکلی ہم بات یہ کریں گے کہ منفی جذبات کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. آئی مین ہم سب کی روزمرہ میں یہ کوشش ہوتی ہے، ہم سب کا ایک نظریہ شاید یہ بنا ہوا ہے کہ منفی جذبات یا نیگیٹو فیلنگز جو ہیں ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے. وی آل وانٹ کہ منفی جذبات جو ہیں، جو کہ منفی سوچوں کی وجہ سے ہی جنریٹ ہوتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو آج کے پروگرام میں بیسیکلی ہم اس نظریات پر بات کریں گے کہ اگر منفی جذبات ٹھیک نہ ہوتے تو شاید یہ ہماری زندگیوں کا حصہ نہ ہوتے. ہمیں اس بارے میں ذرا اپنے وے آف تھنکنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیگیٹو فیلنگز کو بھی کیسے سیفلی مینیج کر سکتے ہیں.
یعنی زیادہ تر ہم میں سے بہت سارے لوگ جب نیگیٹو فیلنگس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو گول یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں رہے نا، اور یا یہ آنا ہی ان کا جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن ہمیں ذرا اس نظریے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو جتنے بھی منفی جذبات ہیں وہ اپنے اندر ایک فائدہ لے کر ہم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں. جیسے ہم سب کی زندگی میں اگر خوف کا ایموشن نہ ہو تو شاید ہماری پرفارمنس بہتر نہ ہو سکے، کیونکہ فیئر ہمیں ہماری پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے سیڈنس ہے، اگر وہ ہم سب کی زندگی میں نہ ہو تو شاید ہم کبھی بھی لاس کی فیلنگز کو ریکور ہی نہ کر سکیں، ہم صدمے سے باہر نہ آ سکیں. یہ گریف کے ریکور ہونے کے لیے نیسیسری ایموشن ہے ہمارا. اسی طرح سے شیم، مطلب جو سب سے زیادہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیم کا تو نام بھی نہیں ہم سننا چاہتے. یہ نیگیٹو فیلنگز میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، نیگیٹو فیلنگز میں بھی اس کا نچلا درجہ ہے. ہاں، نیگیٹو فیلنگ میں نچلے درجے پر یہ ہے. اینڈ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شیم کا ایلیمنٹ اگر نہ ہو، ہیلدی شیم کا ایلیمنٹ نہ ہو تو ہم سب امپروو نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. سو اگر ہماری زندگی میں سے نیگیٹو فیلنگز کے ختم کر دیا جائے تو ہم امیجن کریں لائف کیسی ہوگی. بالکل، پھر تو آپ کو یقیناً خود ہی سے لگنا شروع ہو جائے گا کہ سب ٹھیک ہے اور میں بالکل صحیح جا رہا ہوں. کچھ وہ سب ٹھیک تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، سب ٹھیک تو ہو ہی نہیں سکتا. سو ہمیں بیسیکلی آج کے پروگرام میں وی ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ آور ویورز کہ ہم کیسے نیگیٹو فیلنگس کو سیفلی مینیج کریں. بالکل ٹھیک ہے. موسٹلی ہم اس کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے نم ہو جاتے ہیں یا اس کو کہیں نہ کہیں پہ ماسک کر رہے ہوتے ہیں. سو اصل میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے ہم ویژولائز کرنا سیکھ جائیں کہ ہماری جو نیگیٹو فیلنگز ہیں ان کو لیبل کرنا. ٹھیک ہے. نیگیٹو فیلنگز کو یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ایک ایسی ٹریننگ سے گزریں گے کوئکلی آج کے پروگرام میں کہ میں ویژولائز کر سکوں کہ میری نیگیٹو فیلنگز کو لیبل کر کے، ٹھیک ہے، ان کو ایکسپیرینس کر کے، نیگلیکٹ کر کے نہیں، سپریس کر کے نہیں، ان کو باقاعدہ ایکسپیرینس کر کے اور اس کو سیفلی کنٹرول اور مینیج کیسے کیا جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا مس شمائلہ، آپ نے ویورز، میرا خیال ہے کہ اس بات پہ ہم مس شمائلہ کی بات کے بعد ہم اس پہ ایگریڈ ہو گئے کہ اچھا یہ تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کی زندگی میں نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو فیلنگز نہ ہوں. انفیکٹ ان کا ہونا ایک نیچرل بات ہے. مدعا اب اگلا ہے، سوال اب اگلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے. مس تحسین، آپ کی طرف آؤں گا. نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو فیلنگس آ گئیں، آپ نے کچھ حد تک ان سے ڈیل کرنا شروع کر دیا. چونکہ ہمارے ویورز اس طرح سے لرنڈ نہیں ہوتے کہ اچھا اس کے لیے کرنا کیا ہے. تو ایگزسٹنس آف نیگیٹو تھاٹس فار اے لانگر ٹائم، what are the impacts, what are the psychological impacts it's creating on your health and on your mind? دیکھیے، سب سے پہلے تو جذبات کی جو ویری نیچر ہے نا، پازیٹیو فیلنگز ہیں یا نیگیٹو فیلنگز ہیں، سب سے پہلے تو اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمیں اسپر کرانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ہماری زندگی کا حصہ ہے. کیونکہ قدرت نے تو کوئی بھی چیز ظاہر ہے کہ وہ فاضل نہیں بنائی، ہمارے فائدے کے لیے ہے یہ نیگیٹو تھاٹس ہمارے فائدے کے لیے. سو کہیں نہ کہیں دیکھیں نیگیٹو تھاٹس کیا چیز ہیں؟ غصہ ہے، شیم ہے، گلٹ ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس طرح کی یہ چیزیں ہیں نا ساری. سو یہ کب آتی ہیں؟ جب ہماری مرضی کے اگینسٹ جو ہے وہ حالات کا دھارا اور ہے اور جو ہم چاہ رہے ہیں اس کا دھارا اور ہے، تو پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں الائنمنٹ پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، ان سے فائدہ آپ کیسے اٹھائیں؟ شاید تھوڑا سا یہ ایلین بات لگتی ہوگی یا نئی بات لگتی ہوگی، بٹ اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں کچھ ٹرانسفارمیشن کو ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ اپنے آپ کو بہتر طور پہ سمجھنے کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں. اس طرح کی سچویشنز اور اس طرح کے جذبات کہ آپ اپنی جو ایموشنل باؤنڈریز ہیں ان کو تھوڑا سا پش کرتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو آپ زیادہ اس ہورائزن کو بڑھاتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہے. بات آپ نے کی کہ لانگ ٹرم میں اگر اس طرح کی فیلنگز چل رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ اس کو مینیج نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح، رائٹ. سو اسی وجہ سے جو ویری نیچر کی میں نے بات کی اس میں یہ ضروری ہے سمجھنا کہ آپ اپنی فیلنگز کے ساتھ الائنڈ ہو جائیں اور سب سے پہلے ایکسپیرینس کو اوائڈ کرنا جو ہے
اس کو آپ سیکھنا شروع کریں کہ کیسے میں نے اوائڈ نہیں کرنا یا ماسک نہیں کرنا. جو دو ہم نے مائکرو ایڈکشنز ڈسکس کی تھیں, ایموشنل ماسکنگ اور ایکسپیرینشیل اوائڈنس کی, یہ بیسکلی اسی کا اینٹیڈوٹ ہے کہ آپ ایک ولنگنیس ٹو ایکسپیرینس, پہلی بات اویئر ہونے کی کوشش کرنا, بجائے کہ آپ جو ہے جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ والی اس کے مصداق ہو جائیں. اس کے ریورس میں آپ اس طرح سے کریں کہ پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں کہ مجھے اپنے آپ کے ساتھ جو ایک خودشناسی کا جو سفر ہے نا, کہ اپنے آپ کو جاننا, اپنے آپ کو سمجھنا, تو اس کے لیے اپنی ایک ولنگنیس پیدا کرنا اور پھر اویئر رہنا, اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا. یہ جو آؤٹ ورڈلی ہم دوسری چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ کہیں نہ کہیں ہمارا حق اور ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی تو آبزرو کریں. تو اس میں پہلا قدم جو ہے وہ ہے اویئرنیس, ایموشنل اویئرنیس. ایکسپوز کریں اپنے ایموشنز کو, سمجھیں, سیکھیں, اپنی فیلنگز کے بارے میں زیادہ جانیں, پھر ان کو ایکسیپٹ کریں اور پھر لیبل کرنا سیکھیں. یعنی تھوڑا سا ان سے ڈیٹیچ ہو کر اپنے آپ کو, اپنے تھاٹس کو اس طرح سے ٹرین کریں, جس میں ہم آگے چل کے بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس طرح کا تھاٹ پروسیس یوز کرتے ہیں کہ اوکے رائٹ ناؤ آئی ایم فیلنگ دس وے, آئی ایم فیلنگ اینگری یا آئی ایم فیلنگ ڈپریسڈ, تاکہ آپ پھر اس کو مینیج کرنے کے قابل ہوں. بالکل, آپ ایک بہتر کیپیسٹی میں ہوں گے شاید اس طرح سے ان کو مینیج کریں. خواتین و حضرات, ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلکہ آئی وڈ سجیسٹ مائی ویورز کہ آپ اپنے پاس کوئی کاپی پینسل ضرور رکھیے جس پہ آپ آج کی چیزیں لازماً نوٹ کرتے جائیے. سو پہلی چیز جس پہ ہم نے ایگریمنٹ کیا وہ یہ ہے کہ نیگیٹو تھاٹس کا ایگزسٹ نہ کرنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ ایگزسٹ کریں گی نیگیٹو فیلنگز, بیکاز تھاٹس تو پھر وہ اس کو ہم ریپلیس کریں گے نا. بالکل ٹھیک ہے. فیلنگز وہ چیز ہیں جو تھاٹس جنریٹ کرتی ہیں, بٹ یہ دیز آر دا نیچرل تھنگز. وہ ہم فیئر سے آپریٹ کرتے ہیں. فیلنگس جیسے ہم نے ایک پروگرام میں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ ایک پروگرام میں ہم نے شیئر کیا تھا کہ دیر از نو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو فیلنگس. یہ ہم نے دیا ہوا ہے کیونکہ نیگیٹو فیلنگس فزیولوجیکل چینجز بڑے انپلیزنٹ دیتی ہیں, سو دیٹس وائی ہم اس کو نیگیٹو کہتے ہیں. اور جو پازیٹیو فیلنگز ہیں وہ ہمیں پازیٹیو فیل کرواتی ہیں, وہ انکمفرٹیبل نہیں کرتی, سو دیٹس وائی وی کال اٹ پازیٹیو. سو فرق اس میں ہماری فزیکل سینسیشن کا ہے, ایموشنز نام ہی فزیولوجیکل چینج کا ہے, تھاٹس تو پھر اس کے ساتھ جنریٹ ہوتی ہیں. سو we really want to observe the negative feelings and then label them and then control or manage them in a very safe way. safe way. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز پہ ہم یہ ایگری کر چکے ہیں مس تحسین کی بات سے کہ اچھا اس کے لیے شاید اس کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا جس کے اندر آپ کو لگ کے بیٹھ کے یہ لگتا ہے کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ خود ہی مینیج ہوگا. کچھ ایفرٹ, کچھ پلاننگ, کچھ ایکٹیویٹیز, کچھ اسکلز, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو اپنے اینڈ پہ سیکھنا پڑے گا, جس کے لیے ہم ڈیفینیٹلی یہ پروگرام لے کر آئے ہیں. مس شمائلہ, آپ کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ایک ٹیکنیکل باریک سی لائن ہوتی ہے ہمیشہ سے اس کویسچن میں کہ اچھا کہاں پہ جا کے لگے گا, ہم کسی بھی چیز کی بات کر رہے ہوں, کہ کہاں پہ جا کے لگے گا کہ اچھا یہاں تک اس کی جو مقدار تھی یا اس کی جو ایک وہ ایگزسٹنس ہے وہ ٹھیک ہے, اس سے آگے بڑھ رہی ہے تو پریشان کن ہے. وہ اگر ہم ایک چھوٹا سا ویو دے سکیں اپنے ویور کو, آئیڈیا دے سکیں کہ اچھا یہاں تک اور اس سے آگے کہاں پہ آپ کو ایک خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے کہ بھائی ناؤ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ بینگ مینیجڈ بائی می. دیکھیں, پہلے بات یہ ہے کہ جب ہماری نیگیٹو فیلنگز ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں اور ہماری فنکشنالٹی کو روک نہیں رہی ہیں تو یہ اب ایک ہیلدی چیز ہے, یہی ان کا کام ہے. اگر فیئر ہے تو اگر اس خوف کی وجہ سے آپ تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پہلے سے ہی انتظامات کرنا شروع کرتے ہیں, پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو یہ تو ایک ہیلدی چیز ہے. لیکن جہاں پر اس فیئر نے آپ کو یہ اس بات کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا کہ تم اوائڈ کر لو, یہ بڑا پینفل ہے, اینڈ آپ اوائڈنس کی اسٹریٹجی کو اپنانا شروع کر دیں تو دس از الارمنگ. یعنی فنکشنالٹی آپ سمجھ لیں کہ وہ کرائٹیریا ہے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ اگر ہم فنکشنل ہوتے ہیں تو یہ ہم نے اپنی پازیٹیو نیگیٹو دونوں فیلنگ سے فائدہ اٹھایا. لیکن اگر ہم ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پازیٹیو فیلنگز آلسو, کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت اچھا فیل کرتے ہیں تو تب بھی ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں. سو برا فیل کرنے پر تو الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے. نیگیٹو فیلنگس کو اگر ہم رائٹ وے میں فنکشنل رہتے ہوئے ہیلپ لیتے ہیں تو یہی ان کا مقصد ہے. لیکن اگر وہ ہمیں ڈس فنکشنل کر دیں, یعنی ڈس فنکشنل سے میری مراد یہ ہے کہ جب آپ نے جو کام طے شدہ ہیں آپ کے
وہ نہ کر سکے, آپ کی روزمرہ کی روٹین کو خراب کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نیگیٹو فیلنگز آپ کو ڈس آرڈرز کی طرف لے کے جا رہی ہیں. بالکل, کیونکہ فیئر کا جو نیگیٹو فیلنگ ہے ہماری, وہ ہمیں انزائٹی ڈس آرڈرز کی طرف لے کے جاتی ہے. سیڈنس ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہے, اور اینگر پرابلم ہمیں کرونک اینگر ڈس آرڈرز کی طرف لے کے جا سکتی ہے, اینڈ شیم ہمیں ٹاکسک شیم کی طرف لے کے جا سکتی ہے. سو اگر ہم اس کو امیکیبلی مینج نہیں کرتے, اگر ہم اس کو اپنی ہیلپ نہیں لیتے اس سے, اور اس سے فلی اویئر نہیں ہوتے. دیکھیں اس پروگرام کا یہ بھی تو بیسک آپ سمجھ لیں پرپس ہے کہ نمبر 1 آپ کو آپ کی ایموشنل اسٹیٹ سے اویئر کروا دینا, یعنی آپ اپنے ایموشنس کو بہت اچھے سے اویئر ہو جاتے ہیں, اس سے آگاہی ہو جاتی ہے, اس کو آپ بہت اچھا مشاہدہ ان کا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ کہ آپ ایسے ریورس پیٹرنز کو فالو کریں جو اوائڈنس اینڈ ماسکنگ کا اینٹی ڈاٹ ہو. جیسے مس تحسین تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ, یہ جو مائکرو ایڈکشن کی ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے, تو زیادہ تر اپنی اسٹریس کو, اپنی پرابلمس کو مینج اوائڈ کر کے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. سو they don't want to face the problem. So وہ avoidance, اب avoidance drugs لے کر بھی ہو سکتی ہے, اب وہ avoidance proper functioning نہ کر کے بھی ہو سکتی ہے, اور hide ہو کر ہونا بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی ہم اس ریورس پیٹرن کی طرف جائیں گے کہ انسٹیڈ آف سپریسنگ آر ایموشن, اوائڈنگ آر فیلنگس, how can we observe our feelings in a very effective way? How can we create awareness regarding our emotional state and then accordingly manage کرنا اس کو اپنی ہیلپ کے لیے. ٹھیک. اچھا مس تحسین, آپ کی طرف آؤں گا. نیگیٹو فیلنگس جو ہے وہ ان کے اوپر ہم نے کہا کہ ایگزسٹ بھی کرتی ہیں, سمجھ بھی لیا کیا ہوتی ہیں. کوئی خوشی کی خبر ہے اس کے حوالے سے کہ اچھا اس کو کوئی مینیج کرنے کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے, یا کوئی آسان طریقہ ہے؟ مطلب ابھی تک ہم نے ویورز کو بتایا کہ یہ بھی ہے, یہ آپ کو ادھر بھی لے جائے گا, ڈس آرڈرس میں بھی لے کے جائے گا, وچ از اے فیکٹ, لیکن کوئی خوشی کی خبر بھی ہے اس کے ساتھ کہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, مینجمنٹ تو بالکل بہت سارے اس میں طریقے ہیں جو کہ ہمیں کام آتے ہیں. جیسے پہلے آپ نے بات کی, اس کے جواب میں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی چیز کا آپ کو نتیجہ کیا مل رہا ہے, اس کا کانسیکوینس کیا نکل رہا ہے, اس سے آپ اس کی کوالٹی کو جج کرتے ہیں نا. تو کوئی بھی چیز حد سے زیادہ گزر جائے, جیسے فیئر کی مس نے بات کی یا انگزائٹی کی بات کی, تو حد سے زیادہ ہو گئی, آپ کے لیے لائف میں ڈسٹرپشنز کریٹ کر رہی ہے, بلاکیجز کریٹ کر رہی ہے, آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو, جیسے فار ایگزامپل انگزائٹی میں یا ڈپریشن میں لوگ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں, زیادہ سونا, کھانے پینے میں ڈسٹربنسز, سونے جاگنے کی روٹین, اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ آپ کے ڈسٹربنسز آپ کو نظر آئیں گی. تو ظاہر ہے کہ یہ بلاکیجز کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم جس طرح عام طور پہ دوسروں کو کویشچنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی نے اس طرح کا ایک خاص طرح کا ایٹیٹیوڈ شو کیا یا بیہیویئر شو کیا تو کیوں کیا, اپنے آپ کو کویشچن کرنے کا یا اپنے آپ کو اینالائز کرنے کی جو ٹینڈنسی ہے وہ ہم پیدا نہیں کر رہے ہوتے اپنے اندر. تو ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو کویشچن کریں, جس میں موسٹلی اینگر میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ کو کیا چیز پیچھے سے ٹریگر کر رہی ہے یا تنگ کر رہی ہے, جس میں کہ اکثر ہمیں محسوس, جب غصے میں ہم ہوتے ہیں تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا, اور اس کا ایک جو مینیفیسٹیشن ہے وہ غصے کی صورت میں نظر آتی ہے. رائٹ. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ذرا سمجھنے کی طرف جائیں. جیسے میں نے پہلے بھی خود شناسی کی بات کی, جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو ایسا ہی ہے کہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش. اب اس کے اندر اگر ٹپس کی طرف ہم جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے سمجھ لیا کہ اگر یہ مسائل بڑھتے رہے اور ہم نے منفی جذبات کو ہم نے مینیج نہیں کیا تو ہمیں ڈس آرڈرز کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن آئی ایم سو سوری ٹو کٹ یو, بینگ اے ٹپیکل ہوسٹ, میں کچھ تھوڑا سا ایک بریک والا سسٹم چاہوں گا اس چیز میں کہ اچھا جہاں پہ ہم ٹپس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آئی جسٹ وانٹ یو آل آف یو ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود اس, اور کیونکہ ہم ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جب ٹپس کے اوپر بات کریں, مینجمنٹ کے اوپر بات کریں, وچ از یو نو دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف آور ڈسکشن, تو تب پھر ہم اس میں کوئی بریک نہ لیں, ہم ایک فلو میں اس کو ڈسکس کرتا جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ مجھے چاہیے ہوگی آپ لوگوں کے کویسچنس, آپ لوگوں کی اپریسیشن. بالکل میرے ساتھ ساتھ میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اینڈ یو نو اٹ آلویز گیوز اے گڈ فیلنگ.
نیگیٹو فیلنگ نہیں, گڈ فیلنگز آتی ہیں کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. بٹ اگین بہت اچھی فیلنگس تب آئیں گی جب آپ کویسچنس کریں گے ریلیٹڈ ٹو یور لائف, ریلیٹڈ ٹو یور پرابلمس, کیونکہ اسی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی دستگاہوں میں نشے کی بیماری ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے. کسی یونیورسٹی کو ڈرگز سے پاک کرنا اگرچہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے, لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے. یونیورسٹی انتظامیہ والدین کے ساتھ ایک بہت ہی پلیزنٹ گٹھ جوڑ کر کے اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں. اگر یونیورسٹی میں روزانہ 10 لوگوں کا یورین سیمپل ہم لیتے ہیں اور اگر کوئی یورین سیمپل نہیں دیتا تو اسے گھر جا کے دوبارہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں, تو 6 مہینے بعد ہم اس پروگرام کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کا بھی یورین سیمپل لیں کہ جو اس بیلٹنگ میں تو نہیں آتے, لیکن ان کے طور اتوار ایسے ہیں, ان کے سمٹمز ایسے ہیں کہ جس سے کالج انتظامیہ کو شبہ ہوتا ہے, اور وہ 10 کے ساتھ 2 اور ایڈ کر دیں, جیسے کہ گریڈز کا نیچے آنا اور پچھلے سیمیسٹر کی نسبت اگلے سیمیسٹر میں جو کامیابی ہے وہ کم درجے کی ہونا اور ڈراسٹک ڈیفرنس ہونا. بہت ساری چیزیں اس میں فزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ بھی ہیں, جیسے کسی کا وزن ایک دم بہت زیادہ گر جانا یا کسی کا وزن بہت زیادہ بڑھ جانا, کسی کی اٹینڈنس میں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ چینج آپ کو نظر آئے کہ اچانک سے وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے غائب ہے. کیا وہی اسٹوڈنٹس جو ڈرگ یوز کرتے ہیں وہ ڈرگ پشر بھی بن جاتے ہیں؟ بالکل. آپ ایسا نہ سوچیں کہ کسی یونیورسٹی میں جو منشیات کی سپلائی ہوتی ہے وہ ڈرگ ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں جو باقی سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے نام پہ, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے نام پہ یہ دغا کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بھی اپنا ڈرگ کا خرچہ نکالنے کے لیے. تو جو ابتدائی طور پر جیسے کوئی 2016 میں ڈرگ یوز شروع کرتا ہے, 2017 میں ڈرگ یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, 2018 میں وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, تو سمجھ لیں کہ 2019 میں وہ ڈرگ ڈیلر ہے. اور آپ اسے جب دیکھیں گے تو وہ بظاہر اس کالج کا ایک بونافائیڈ اسٹوڈنٹ ہوگا جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے, جس کے پاس کالج کا بلیزر ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویزیبل ڈیلر ہوتا ہے جو تو نہیں. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر. عقل ہے محو تماشا ہمارے پروگرام کا نام ہے, اور ہم بریک سے پہلے آج اس ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ نیگیٹو فیلنگز کا کیا کرنا ہے. ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ اچھا بھی کرنا کیا ہے. سو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہوتی کیا ہیں اور نیچر کیا ہے, ایگزسٹ کیسے کرتی ہیں, کہاں تک کریں ایگزسٹ, تو ان کو مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم اپنے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کی طرف بڑھیں گے کہ اچھا مینجمنٹ جو ہے وہ اس کی ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. سو میں نے جس طرح پہلے بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے, کیونکہ ہم کچھ ٹپس اور مینجمنٹس کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ آپ کو انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ کریں گی اپنی نیگیٹو فیلنگس کے ساتھ فائٹ کرنے میں. سو مس تحسین, آپ یہ بتائیے گا کہ مینجمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ فرام دا ٹاپک, واٹ آر دوز؟ دیکھیے فیلنگز یا جذبات کی کیفیت یا حقیقت اتنی ہی ہے کہ جب یہ اپنے پیک پہ ہوتی ہیں تو ان کا پیک ٹائم کافی لمیٹڈ ہوتا ہے, رائٹ. جذبات کی شدت چاہے وہ پازیٹیو بہت ہی مثبت قسم کے جذبات ہوں یا کوئی منفی جذبات ہوں, تو وہ کوئی آپ سمجھیں کہ 15 سے 20 منٹ کی ایک شدت ہے جس میں کہ جیسے خوشی میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خوشی میں بھی یوفوریا کی اگر کیفیت ہے تو اس میں بھی کوئی فیصلہ کرنا یا کوئی ایکشن لینا کوئی بہت زیادہ ریکمینڈڈ چیز نہیں ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی لہر کی طرح ہے, کسی ویو کی طرح ہے کہ جو آتی ہے اور گزر جاتی ہے. تو وہ جو نیوٹرل وقت آپ کو اس کے ارد گرد ملتا ہے اس میں بہتر ہے کہ آپ کوئی فیصلے کریں یا کوئی ایکشنز لیں تو وہ کم ریگریٹفل آپ کے لیے ہوں گے. جو کہ منفی جذبات پہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی صادق آتی ہے یہ بات کہ اس کے اثر میں آ کے تو آپ نے کچھ بھی ایسا ایکشن کرنے کی طرف یا ان ایکشن کرنے کی طرف نہیں جانا. سو اس کو تو اوور ایمفسائز کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ آپشن نہیں ہے, اس کی مینجمنٹ مینڈیٹری ہے اور وہ کرنی ہے, وہ ضروری ہے اور وہ کرنی ہی ہے.
اچھا اب اس کے لیے اگر کچھ ہم کچھ اپنی آڈینس کے لیے آسان بنائیں اور کچھ ٹپس دینے کی طرف جائیں. بہت آسان ہے. اگر آپ اپنے ایموشن لاگ کو مینٹین کرنے کی طرف جاتے ہیں, جیسے کوئی اپنی جذبات کی ڈائری جیسے ہم بناتے ہیں نا, تو اس کا بہت ہی ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں, جس میں اگر آپ 3 کالمز بناتے ہیں اور ٹائم, سچویشن اور ایموشن. ٹائم, جی, سچویشن اینڈ ایموشن, اور 3 کالمز ہم نے بنا لیے. ٹھیک ہے. اور تھرو آؤٹ دا ڈے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنے ٹائم انٹرول کے ساتھ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. جیسے ہم تو کہیں گے کہ شروع میں تو آپ آدھے گھنٹے کے حساب سے جو ہے, جس وقت جیسے آپ صبح اٹھے ہیں اس کا وقت لکھیے, اس وقت کیا حالات ہیں, کیا ماحول ہے, سچویشن کے زمرے میں آپ اس کو لکھیے, اور پھر اس وقت آپ محسوس کیسا کر رہے ہیں, اور اس کو پھر اگر آپ تھوڑے تھوڑے ٹائم انٹرولز کے ساتھ اس کو مینٹین کریں تو اپنے بارے میں جانکاری جو ہے یہ اپنے آپ کو سمجھنے میں آپ کو ایک سٹرکچرڈ وے میں آسانی ہو جائے گی. بالکل ریٹن. جی, اور یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. آج کل گیجٹس ہمارے پاس موجود ہیں, اور اگر آپ کاپی پینسل پہ نہیں کر سکتے تو آپ ڈیفینیٹلی اس طرح کا کچھ اپنے نوٹس میں یا کچھ اس طرح سے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. آپ کو یہ ہیلپ کرے گا اپنی انڈرسٹینڈنگ میں, اور بجائے کہ جذبات کے اندر آپ مغلوب ہو کے کچھ کر جائیں یا کہہ جائیں, تو اپنے آپ کو پہلے سمجھیں, جانیں, اور پھر آپ کوئی ایکشن لینے کی طرف جائیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ شیئرنگ میں کی امپورٹنس کو بھی ہم کبھی بھی کم نہیں سمجھتے, اور ہم کہتے ہیں کہ بات چیت کرنا اپنے پیاروں سے, سگنیفیکنٹ ادرس سے, وہ بھی اپنے بارے میں جاننے میں ہمیں ڈیفینیٹلی مدد دیتا ہے. پھر جیسے ایموشن ایکسپوجر کی ہم بات کریں, ایموشنس کو سمجھنے کی, جاننے کی, تو اس میں امیجری کی بھی بڑی امپورٹنس ہے, جس پہ مس بھی بات کریں گی کہ امیجری میں, میڈیٹیشن میں بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ اس فورم پہ ہم کروا تو نہیں سکتے, بٹ ہم گائیڈ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کے تھرو بھی اپنے جذبات کو اس طرح دیکھیں کہ جیسے وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے, رائٹ, اور اس کو پھر جسٹ اس کا مشاہدہ کریں. اس وقت اس کو بلاک کرنا یا اس کو جج کرنا یا اس کو ریزسٹ کرنا یا کوئی ایکشن فوری طور پہ لینا, یہ بالکل بھی سمجھداری نہیں ہوگی. تو یہ چیز جو ہے یہ پریکٹس مانگتی ہے, پیشنس مانگتی ہے, بٹ اگر آپ اس کو ماسٹر کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے جذبات کی مینجمنٹ کے سفر پہ جو ہے وہ گامزن نکل سکتے ہیں. مس شمائلہ آپ کی طرف آؤں گا, ہمارے پاس ایک کویسچن بھی ہے, میں وہ تھرو کر دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ آپ اس کانٹیکسٹ میں کچھ ایڈ بھی کر دیجیے. اور کویسچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود نیگیٹو فیلنگس ان اولڈر ایج. یہ ایک بڑا شاید وہ ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ اور بہت ساری فیلنگس اٹیچ ہو چکی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ان اولڈر ایج. تو اولڈر ایج میں اس کو اسپیسیفکلی ڈسکس کرنے کا جو ہے وہ کس طرح سے؟ دیکھیں اولڈر ایج سے میں ازیوم یہ کر رہی ہوں کہ یہ کوئی ابو 50 کی بات ہو رہی ہے. سو نیگیٹو فیلنگس تو ہم کسی بھی ایج میں, ٹھیک ہے, مینیج کرنا سیکھنا تو ہم کسی بھی ایج میں سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ نیگیٹو فیلنگز آپ کی کوالٹی آف لائف کو خراب کر رہا ہے, تو دین وی ہیو ٹو, جیسے مس نے تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ یہ مینڈیٹری ہے, یعنی یہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہم سب نیگیٹو فیلنگ سے گزرتے ہیں, تو ہمیں اس کے بارے میں بہت ایک سالڈ سا نظریہ بنانا ہے کہ یہ نگلیکٹ نہیں کیے جا سکتے, یہ سپریس نہیں کیے جا سکتے, ان کو ہم ماسک نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جب ہم ماسکنگ کو ایز این آپشن یوز کرتے ہیں نیگیٹو فیلنگس کے مینیج کرنے کے لیے, تو آپ اگلے تک اپنی ٹرو فیلنگس پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور وہ نہیں پہنچتی ہیں اگلے بندے کی اپنی مرضی, جو مرضی ازیوم کرتا رہے, اور پھر اس طرح سے ریلیشن شپ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. رائٹ. سو اولڈر ایج میں بھی یو کین لرن دا اسکل ہاؤ کین یو مینیج یور نیگیٹو فیلنگز ایمیکیبلی. ہاؤ کا آنسر جیسے مس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم یہ سیکھنا شروع کر دیں کہ اپنی نیگیٹو فیلنگس کو نام دینا شروع کر دیں. دیکھیں ہم نیگیٹو فیلنگس کو نام دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر غصہ ہے تو غصے میں کن کن فیلنگس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. غصے میں اریٹیبلٹی کی بھی ایک فیلنگ ہے, انوائنس کی بھی ایک فیلنگ ہے, ڈسگسٹ ہونے کی بھی فیلنگ ہے. تو اس کو نام دے دینا, اس کا جیسے لاگ مس نے کہا بنانا, اپنی نیگیٹو فیلنگس کو لیبل کرتے نا, نیم یور فیلنگز جس کو کہتے ہیں. ہمیں بیسیکلی تو یہ پتہ ہے نا کہ میں خوش ہوں, میں غمزدہ ہوں اینڈ آل دیٹ. اپنی فیلنگس کو نام دینے سے زیادہ کام ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنی فیلنگس کو نام دے رہی ہوں, وچ مینس کہ یہ میں نہیں, اور مجھے کہیں نہ کہیں پر یہ واضح طور پر کلیئر ہے کہ
ایموشنز کی اور نیگیٹو یا پازیٹیو ان کی لائف بہت کم ہوتی ہے. بالکل صحیح. یعنی یہ لمیٹڈ ٹائم ان کا ہوتا ہے, یہ انہوں نے آنا اور پھر انہوں نے چلے بھی جانا ہے. وہ کوئی ایکشنز ہم ایسے کرتے ہیں کہ پھر یہ ہمیں ڈس آرڈرز کی طرف لے کے جانا شروع کر دیتی ہیں. سو سب سے پہلے یاد رکھنے والی بات جو ہمیشہ ہم سب کے انٹلیکچوئل برین میں رہے, کمپیوٹر برین میں رہے, وہ یہ ہے کہ ہم سب کو یہ جو نیگیٹو فیلنگز کا سامنا ہے تو ان کی مدت, ان کی زندگی یہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں, یہ آئیں گی اور انہوں نے جانا ہی ہے, فور شور انہوں نے جانا ہے, لیکن ہم نے اس کا ویٹ کرنا ہے. اب اس دوران میں ہمیں سپریس نہیں کرنا, دوسری امپورٹنٹ بات, اور ان کو ماسک نہیں کرنا ہے. بالکل صحیح, ویری رائٹ. سو تیسری ویری امپورٹنٹ تھنگ, ہم اس کو لیبل کرنا شروع کریں کہ یہ جو ان کا نام ہے ان کو نام سے پکارنا شروع کریں کہ اس وقت مجھے غصے میں ہوں, اس وقت مجھے چڑھ رہی ہے, اس وقت میں ہرٹ فیل کر رہا ہوں, مجھے دکھ ہوا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. نام دینا شروع کر دیں. اور ایک بہت بڑی تعداد ینگ جنریشن کی جن سے میرا انٹریکشن ہے, اگر آپ ان سے کبھی پوچھ بھی لیں کہ کیا ہوا ہے تو یار پتہ نہیں, بس نا ویسے ہی کچھ ذرا میرا موڈ نہیں صحیح. سو میرا خیال ہے اس چیز سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ وی نیڈ ٹو نو کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. آپ نے اتنی اچھے ایکوریٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ موڈ خراب جو ہوتا ہے نا, یہ کوئی ایسی ٹرم ہے کہ جس میں ہمیں سب آ جاتا ہے, اور ہمیں یہ اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ موڈ خراب ہے تو کیا ہے. اچھا, اب جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, آبزرویشن کی بات کرتے ہیں, تو نیگیٹو فیلنگس کو ایکسپیرینس کرنا ایک سیکنڈ آپ سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, آپ اس کو نگلیکٹ نہیں کر رہے, آپ اس کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کر رہے. بالکل صحیح. آپ اس بات سے فلی اویئر ہیں کہ ہاں یہ ان پلیزنٹ ہیں. انسٹیڈ آف ایکسیپٹنگ دیز نیگیٹو فیلنگ ایز اے ڈیسٹنی, اس کو اپنی قسمت سمجھنے کی بجائے ایموشنل اویئرنیس آپ کو یہ گائیڈ کرتی ہے کہ یہ جانے والی کوئی چیز ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف ان پلیزنٹ فیلنگز ہیں جس میں میری باڈی انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے جب میری مرضی کے اگینسٹ کوئی چیزیں ہو رہی ہو. تو نیچر آف دا ایموشنز کو جاننا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے, اس کو جج کیے بغیر. اچھا, ہم سب کیا کرتے ہیں, جیسے ہی ہم نیگیٹو فیلنگز میں انڈلج ہوتے ہیں ہم ریشنلائز کرنا شروع کرتے ہیں. وی ہیو ٹو جسٹیفائی آور فیلنگ. اس نے یہ کہا, ایسے ہوا, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ جو تھاٹ لیول پر ہم بات لے کے چلے جاتے ہیں. سو جب اس لیول پر لے کے چلے جاتے ہیں تو دین وی اسٹارٹ جسٹیفائنگ آور فیلنگس, اور ایموشنس کو ریزن دینا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ بالکل بھی ٹھیک کام نہیں ہے. ایموشنس کو ریزننگ تو دینی ہی نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ اب تو چلتا ہے کہ پوچھیں گے لوگ کیوں, تو یار دسمبر ہے, بس سردیوں میں تمہیں پتہ ہے اسی طرح موڈ جو ہے موسم کے ساتھ بڑا بیچارے دسمبر کے اوپر جو ہے وہ الزام آ رہا ہے. دسمبر جو ہے سو دی پوائنٹ از کہ یہ فیکٹ ہے کہ ہم اچھا فیل نہیں کر رہے, اور اس کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے, اس کو لیبل کرتے ہوئے, اور اس سے ہائڈ نہیں کرنا ہم نے. اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ آپ جب اپنی فیلنگس کو لیبل کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں, تو پھر آپ پوری طرح سے ریڈی ہوتے ہیں کہ یہ ان فیلنگز نے چلے جانا ہے. بالکل صحیح. ڈیٹیچ کرنا سیکھ لیتے ہیں اپنے آپ کو, یعنی اس کی پین کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے ہم نے. آپ سمجھیں کہ ہم نے اس کو اوور کم کرنے کی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ہم نے اس کی پین کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک نیوٹرل سے وے میں ہم نے جانے کی, مطلب ہم نے جسٹیفائی نہیں کرنا اس ٹائم میں, ہم نے اس کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. مطلب آسان الفاظ میں اگر اگزامپل سے سمجھائیں, اف یو آر فیلنگ بیڈ یا غصہ آ رہا ہے, تو آپ اس بات میں مت اپنا وقت ضائع کریں کیوں آ رہا ہے, کس کی وجہ سے آ رہا ہے. اس اسٹیٹ میں صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے اور میں بہت انکمفرٹیبل فیلنگ میں ہوں, ہاں اب مجھے کرنا کیا ہے. پھر آپ اس کو ریورس ایکشن کی طرف جاتے ہو کہ غصہ میرا مجھے کہہ رہا ہے کہ ری ایکٹ کر کے اس کو مزہ چکھا دو, یا سپریس کر کے روتے رہو,
لیکن اس کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے مجھے ایکشن کیا کرنا ہے, مجھے اپنی اس کے اوپر فیلنگس کو ایکسپریس کر دینا ہے کہ جی مجھے اس بات سے ویری رائٹ, ویری پرفیکٹ, ویری پرفیکٹ. مس تحسین, مینجمنٹ کے حوالے سے آپ اس میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہیں, اور اس کے بعد ہم ایک دو کویسچنس ہیں ہمارے پاس, ان کی طرف بڑھیں گے. دیکھیے اس کے اندر ہمیں اپنی کوگنیشن سے, ظاہر ہے اپنی جو سوچیں ہیں ان سے ہیلپ لینی چاہیے کہ جذبات کی مینجمنٹ کے سفر میں ہم نے کیسے چلنا ہے. سو بیسکلی جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی میں اس طرح کی فیلنگ جو ہے وہ مجھ پہ حاوی ہے, یا ابھی میں ایسا محسوس کر رہا ہوں. جیسے ڈپریشن میں آپ اداسی محسوس کرتے ہیں اور آپ کا اکیلے رہنے کا دل کرتا ہے, تو اپنے آپ کو پہلے اس چیز کا پوری طرح سے ادراک آپ کروائیں, احساس دلائیں کہ یہ ہے جو گزرا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب مجھے کرنا کیا ہے, کیا کہ مجھے اکیلے ہو کر بیٹھ جانا ہے اور سب سے بات چیت چھوڑ دینی ہے, یا پھر مجھے اس کا ریورس کرنا ہے, اس کا اپوزٹ کرنا ہے اور مینجمنٹ کی طرف جانا ہے. تو بھاگنا نہیں ہے, آنکھیں بند نہیں کرنی ہے, نظریں نہیں چرانی ہیں کہ مجھے اب اس طرح کا محسوس ہو رہا ہے تو کیوں. اور سم ٹائمز ہم اپنے آپ کو بھی جج کرنے لگ جاتے ہیں, یا جیسے میڈیٹیشنز کے اندر ہم اکثر حیران بھی ہو جاتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی فیلنگ آ کیسے سکتی ہے, یا میں ایسا ایسا محسوس میں کر کیسا سکتا ہوں. نیگیٹو فیلنگس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. تو ظاہر ہے ہم انسان ہیں, ہمارے زندگی کے سفر میں بہت سارے طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس میں سم ٹائمز بہت بٹر یا شیمفل چیزیں بھی آ جاتی ہیں, تلخ حقیقتیں آ جاتی ہیں. تو ان کو سب سے پہلے سمجھ لیں, جان لیں, ایکسیپٹ کر لیں. جیسے لیبلنگ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں اپنی سوچوں کے ذریعے کہ اس وقت میں ایسا محسوس کر رہا ہوں. بالکل صحیح, میں وہ احساس خود نہیں ہوں, وہ احساس ہے جو کہ میری ذات کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, جب اس طرح سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ کرنے کے قابل بھی ہوں گے. جیسے پینک ڈس آرڈرز کی بات کریں آپ, یا پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈرز کی بات کریں, تو یہ بہت ساری اوائڈنس کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اسٹیج فرائٹ ہے, یا آپ کو کسی قسم کا کوئی فوبیا ہے, کوئی اوپن پلیسز کا یا لوگوں میں جانے کا یا کچھ, تو آپ جاتے ہی نہیں ہیں ان دا فرسٹ پلیس. اور پی ٹی ایس ڈی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی پھر ہم کوئی سا بھی ایسا ٹریگر جو ہے, جو کہ بہت سارے ٹریگرز ہو سکتے ہیں کہ آپ کی اس میموری کو جو ہٹ کرے, تو آپ ان سے بچتے بچتے آپ بالکل ہی ایک جو ہے وہ کونے میں جو ہے وہ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ میل اڈیپٹیو اسٹریٹجیز ہیں, تو ان سے ہم نے چونکہ نکلنا ہے تو پھر آپ نے اپنے جذبات کو سمجھنا ہے, ان کو لیبل کرنا ہے اور اپنی سوچوں سے مدد لینی ہے. یہ ایک طرح سے جذبات ورسز سوچوں کا کچھ سلسلہ ہے کہ آپ نے کس چیز کو کہاں پہ کس طرح سے بیلنس آؤٹ کرنا ہے, اور ان دونوں کے ایک عام مطلب آپس میں جو اچھا ایک کمبینیشن اور کوآپریشن ہے, اس کے ساتھ ایک اچھی بیلنس زندگی آپ نے گزارنی. بہترین مس تحسین, بڑا کمپریہنسو میرا خیال ہے کہ آپ نے چھوٹے سے ٹائم میں اس کو ایکسپلین کیا. مس شمائلہ, آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کی کہ جو ہمارے ایموشنل سچویشنز ہوتی ہیں, اگر ہم ان سے ان کے مطابق چلیں تو ان دا اینڈ کچھ نہ کچھ امپیکٹ یا بہت سارا امپیکٹ ہمارے رشتوں پر بھی ہوتا ہے. اسی سے جڑا ایک کویسچن ہے, اور کویسچن یہ ہے کہ ہاؤ کین وی ڈیل ود اے پرسن ہو ہیز نیگیٹو فیلنگس ٹورڈز یو اینڈ ناٹ سنسیئر ود یو. She is a family member, so how can you deal with such person? میرا خیال ہے تھوڑا سا ڈائریکٹ ججمنٹل کویسچن بھی ہے, پلس آپ اس پہ پلیز بات کیجیے ود یور ایکسپرٹ اوپینین. نیگیٹو فیلنگز اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو آپ نے اپنے پہلے گولز کو کلیئر کرنا ہے نا, وٹ یو وانٹ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک تعلق بہتر بنے, سو ڈس ایگریمنٹس کے باوجود یو کین بلڈ اے ویری گڈ ریلیشن شپ ود دا ادر پرسن. بات یہ ہے کہ وہ نیگیٹو فیلنگز اگر رکھتے ہیں تو آپ ان کی ان نیگیٹو فیلنگز کو ایکسیپٹنس دیتے ہوئے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. I mean if somebody has negative feelings regarding you, تو آپ سب سے پہلے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس پہ اس موضوع پر بات ہو سکے, کہ کوئی ایسی ڈسکشن ہو سکے جس کے اوپر کوئی ایک اچھے اینڈ اور ایک اچھی ڈسکشن کو لے جاتے ہوئے سولوشن اس طرح سے تو شاید نہ نکل پائے, لیکن کم از کم ایسا انوائرمنٹ تو کریٹ ہو جس میں آپ اپنی اس مشکل کو ڈسکس کر سکیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ ڈائریکٹ ججمنٹ تھی, تو ہو سکتا ہے ججمنٹ ہو, لیکن اف یو آر کلیئر اباؤٹ اٹ کہ آئی ہیو ٹو مینٹین اے ریلیشن شپ ود دا ادر پرسن اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ فار می,
سو اس میں پھر آپ کو اپنی نیت کو لے کے چلنا ہوگا فرسٹ ہینڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کی نیگیٹو فیلنگ سے اگر آپ ہرٹ ہوتے ہو تو بہت ہی رسپیکٹ اور ریگارڈ سے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا ہے کہ ان کی نیگیٹو فیلنگ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ کو اپنی نیت بہت کلیئر کرنی ہوگی کہ چاہے ہمارا ان کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہے لیکن ایک تعلق کو بہتر بنانے کی ذمہ داری پھر میری ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اختلاف رائے ہونے کے باوجود آپ تعلقات کو کمزور ہونے نہیں دیتے ہیں. سو اگلے کی نیگیٹو فیلنگس کو ایکسیپٹ کر کے اپنی پازیٹیو ایفرٹس کو جاری رکھتے ہوئے یو کین کریٹ اے ویری گڈ ریلیشن شپ ود دی ادر پرسن. صحیح. سو خواتین و حضرات, we had a detailed discussion and I'm really sorry. ابھی بھی ہمارے پاس لائک عمران ہیں, ان کا ایک کویسچن ہے, علیزے ہیں, ان کا ایک کویسچن ہے, نورین ہے, ان کا ایک کویسچن ہے, بٹ وقت جو ہے پروگرام کا وہ ہمارا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. سو ویری کوئکلی ہم ان کویسچنس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے اپنے ایکسپرٹ سے. مس نورین یہ پوچھتی ہیں کہ اف یور مدر, میں اس کو سمرائز کرتا ہوں, دیٹ ہر مدر از ناٹ فیلنگ ویل, شی از فیلنگ لونلی, اور اس کی وجہ شاید ایک وہ جنریشن گیپ جس کے بارے میں ہم نے پچھلے پورے پروگرام میں بات کی, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہاؤ ٹو میک ہر فیل اوکے وی کیئر ایز اے چائلڈ, ہم اس میں سارا کچھ کرتے ہیں, بٹ اب چیزیں بہت تیز ہو چکی ہیں اور ہم آپ کو اس طرح سے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آل دا ٹائم, آل دا کیئر, سو ہم شاید وہ دے نہیں پا رہے ڈیو ٹو آر بزی لائف. تو یہ ان کو کس طرح سے یقین دلایا جا سکتا ہے کہ اوکے وی کیئر, بٹ جس لیول پہ آپ ڈیمانڈ کریں گے شاید ہم نہ دے پائیں؟ دیکھیں, یقین دلانا تو تعلقات میں ایک ایسا ٹریپ ہے جس میں ہم کسی کو, اگر آپ کا رشتہ اس اینڈ پر آ چکا ہوئے کہ آپ کو یقین دلانا پڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. سو ایکسپلین کرنے کی بجائے آپ کوالٹی ٹائم کو اسپینڈ کرتے ہو جس میں آپ بڑی آسانی سے ان کی وانٹس کو جان کر اس کے اکارڈنگلی جتنا بھی ٹائم آپ کو ملتا ہے اس میں بجائے اس بحث کو اور اس جسٹیفیکیشن کو آپ کریں کہ نہیں جی وی لو یو اینڈ اس طرح سے, یعنی اس بات کو ایکسپلینیشن کی طرف لے کر جانے کی بجائے آپ ان کے انٹرسٹ, ان کی وانٹس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ لمیٹڈ ٹائم بھی ان کے لیے میموریبل بنا سکتے ہیں. اس میں ایک چیز میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی, ایج کا اپنا ایک ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو آپ انکانشیسلی آپ اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں کہ اب شاید میری ضرورت نہیں ہے. اور اسی لیے یہی وہ کویسچن تھا جب میں نے پوچھا تھا کہ اچھا اولڈر ایج میں اس کا کیا کرنا ہے, سو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ تھا. بالکل. سو اس میں بات یہ ہے کہ آپ کوالٹی ٹائم کو کریٹ کریں, ان کے جو انٹرسٹ ہیں, ان کی جو آپ کی طرف سے ایکسپیکٹیشن ہے اس کو 100% نہیں, کم از کم اس کو جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کو ضرور کریں, لیکن ایکسپلینیشن میں پلیز مت جائیں. اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے ایمپتھائز کریں. اگر وہ لونلی فیل کرتی ہیں تو ان فیلنگس کو ڈینائی مت کریں, ان کو یہ مت کہیں کہ یہ کیوں فیل کرتی ہیں, اس کے ساتھ ایمپتھائز کریں. ایمپتھائز کرنے کا مطلب ہے کنیکٹ ود ادر پرسنز. بالکل. اور اس میں ایک بڑی ٹپیکل سی لائن ہے, اس کے بعد اگلے کویسچن کی طرف چڑھیں گے مس تحسین کی طرف. وہ لائن یہ ہے کہ انہوں نے اکیلے نے آپ سب کو مل کر پالا ہے, سو اب آپ سارے مل کے, آپ جتنے بھی بہن بھائی ہیں, میرا خیال ہے آپ کچھ ایسا اسکیجول کر سکتے ہیں جس میں آپ ان کے ساتھ کچھ کوالٹی ٹائم اور ان کی نیڈس کے مطابق, جو کہ میرا خیال ہے جسٹیفائڈ ان کی نیڈس ہوں گی, تو آپ کچھ نہ کچھ پلان آؤٹ کر سکتے ہیں. مس تحسین, آپ کی طرف آؤں گا. کویسچن ہے, بیسیکلی ہم اس پہ پہلے بات تو کر چکے ہیں اپنا پروگرام جس میں ہم نے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کے اوپر بات کی تھی, بٹ اگین دیر از اے کویسچن, ہاؤ ٹو ڈیل ود پیرنٹس وین دے اگنور دیئر کڈس ٹرو فیلنگز اینڈ ایموشنز. جی, اس میں بھی اگین کمیونیکیشن کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمیں سمجھنی ہے, اور کمیونیکیشن سے بھی پہلے انٹینشن کو کبھی بھی ڈاؤٹ نہ کریں. یہ جو رشتے ہیں, جو اتنے قریبی رشتے ہیں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کی, جیسے آپ نے بات کی, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ انٹینشنز بہت ہی 100% ہوتی ہیں, بلکہ سم ٹائمز اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. ہاں, وہاں پہ کہیں نہ کہیں بیہیویئرز میں ضرور جو ہے ان کی جو مینیفیسٹیشن یا ایگزیکیوٹ کرنا ہے اپنی وانٹ کو, اس میں کہیں نہ کہیں ضرور میل اڈیپٹیو پیٹرنز آ جاتے ہیں, اور یہ میوچولی بھی سم ٹائمز ہوتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے اظہار نہیں کر پا رہی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہی ہیں. تو اس میں بجائے کہ ہم بیٹھ کے کوئی ریزینٹفل ہوئے رہے یا سڑتے کرتے رہے, آپ خود اگر انیشیٹ کرتے ہیں اس طرح کی کمیونیکیشن, جو کہ ایک اسرٹیو اور پازیٹیو کمیونیکیشن ہے, یا کم از کم نیوٹرل کمیونیکیشن ہے, جس میں آپ ظاہر ہے کہ رسپیکٹ اور ریگارڈ کو کنسیڈر کرتے ہوئے, اس کو رکھتے ہوئے اپنی فیلنگز ایکسپریس کرتے ہیں, اپنے وانٹ کو ایکسپریس کرتے ہیں, پریسائز بات کرتے ہیں, چھوٹی بات کرتے ہیں اور اسٹیٹ کرتے ہیں,
جو آپ چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو رزلٹ ضرور ملتے ہیں. ہاں مگر اس میں ایک ہی دفعہ بات کر کے اور اس کے بعد کہنا کہ میں نے اپنی سی کوشش تو کر دی تو اب نتیجہ نہیں نکلا تو پھر آئی ایم ناٹ رسپانسبل. ظاہر ہے کہ کچھ جو ہمارے طبیعتیں ایک خاص انداز بنا ہوتا ہے, بیہیویئرس کچھ سیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں بیہیویئر کے, ان کو بدلنے میں ٹرانسفارم ہونے میں وقت لگتا ہے. تو پھر کچھ مستقل کچھ عرصے کی کوششیں جو ہیں وہ جب آپ کرتے ہیں, اور ضروری نہیں, دیکھیں پیرنٹس نے بھی پیرنٹنگ کوئی سیکھی نہیں ہوتی, یہاں پہ کوئی سکولز نہیں ہے جو کہ پیرنٹس کو پیرنٹنگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں, تو تھوڑا سا مارجن ان کو بھی دیں. دیر آلسو لرننگ, وہ بھی جو ہے ساتھ ہی سیکھ رہے ہیں. جو وہ پیرنٹس بنتے ہیں تو وہ آن دا اسپاٹ لرننگ والی ہی بات ہے کہ اب اس وقت جو نیڈ آف ٹائم ہے, جی نیڈ آف ٹائم جو ہے وہ کیا ہے. اسی طرح آپ نے بھی بطور اولاد کے جو ہے وہ سیکھنا ہے اپنے ماحول سے, لرننگ سے, ایجوکیشن سے, کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اس میں ہمیشہ جب آپ پرو ایکٹیو اپروچ رکھتے ہیں اور آپ جا کر بات کرتے ہیں اور ریپیٹیڈلی کرتے ہیں اور پراپر وے میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں, تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے جو سمجھ آتی ہیں جو شاید آپ بھی اوبلیویس تھے ان سے. بالکل, اور یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ بات کچھ نہ کچھ حد تک بہتر نہ ہو, کیونکہ دیز آر دا رولس جن کی ہم یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں, دیز آر دا تھنگس جو لوگوں نے اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز میں سے نچوڑ نکال کے رکھا ہے کہ اچھا یہ کمیونیکیشن کے سٹائلز ہیں, یہ طریقہ اس کو بہتر کرنے کا ہو سکتا ہے. سو تھینک یو سو مچ مس شمائلہ, آپ کا بہت شکریہ. مس تحسین, آپ کا بہت شکریہ. اینڈ ویورز, خاص طور پہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اٹ واز اے ویل کنیکٹڈ شو, اور آئی ریئلی لائک دا رسپانس فرام آل آف یو. بس یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو لازمی اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور اپنے ارد گرد ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے جن کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں نالج ہونا چاہیے, کیونکہ ان دا اینڈ دیز آر گوئنگ ٹو کریٹ ہیلدی ریلیشن شپ ود ان ورکنگ کیپیسٹی, ود ان فیملی, ود ان فرینڈس, اینڈ ود ان اینی اسپیس یو آر ان. سو آج کا اگر ہم 2 سے 3 لائنس میں اگر ہم حاصل کلام بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس چیز پہ بات کی کہ نیگیٹو فیلنگس جو ہیں ان کا ایگزسٹ کرنا بالکل نارمل ہے, وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میرے ذہن میں نیگیٹو فیلنگس کبھی آئیں ہی نہ, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے اگلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں ان کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے. جب ہم نے مینجمنٹ کی بات کی تو اس میں دوسری ایک چیز جس پہ ہم ایگری ہوئے وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے شاید کچھ باہر آنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی, کچھ نہ کچھ اسکل, کچھ نہ کچھ پریکٹسز ہمیں شاید انکلوڈ کرنی پڑیں گی جو ہمیں اس مشکل سے باہر نکالیں گی. اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے پروفیشنلز اور ہمارے ایکسپرٹس کی طرف سے آیا, وہ یہ تھا کہ آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آپ اس وقت کس ایموشنل اسٹیٹ میں سے گزر رہے ہیں, آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ جو چیز فیل کر رہے ہیں آپ بس اس کو بجائے کہیں کہ موڈ خراب ہے, اصل میں اس کو اسپیسیفک ہو کے پہچاننے کی ضرورت ہے. اور جب آپ پہچانیں گے تو پھر ہم ان کے اوپر کام کر کے بڑا ایکوریٹلی اور بڑا پریسائزلی تو ہم ان کو بہتر کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ کی اپریسیشن کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.